السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ اب اس پر پابندی لگانے کی نہ صرف حکومت سوچ رہی ہے بلکہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ ڈیمانڈ بھی کر رہی ہیں۔ ابھی چوئی شجاعت، پی ایم ایل، مسلم لیگ، کاف، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی پی ٹی آئی پہ فوری طور پر پابندی لگائی جائے، اور اسی طرح اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی، بلکہ ایک طبقہ ہے سول سوسائٹی کا، وہ بھی کہہ رہا ہے جو موجودہ صورتحال حالات ایسے ہیں کہ پی ٹی آئی نے وہ کیا ہے 76 سال میں جو آج تک کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ کیا پی ٹی آئی پہ اگر پابندی لگتی ہے تو جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کابینہ میں اس کی مخالفت کی اور باہر بھی مخالفت کی، تو حکومت میں بھی چند سیاسی جماعتیں جو اتحاد کا حصہ ہیں وہ مخالفت کر رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پابندی کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، وہ کوئی دوسری نام سے رجسٹرڈ ہو جائیں گی جماعت۔ ماضی میں بھی کچھ جماعتوں کے اوپر پابندی لگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک جماعت اس حد تک چلی جائے کہ وہ اسٹیٹس کے لیے خطرہ ہو جائے، ملک کے لیے خطرہ ہو جائے، اور اس طرح کے عمل ہوں جو 76 سال میں نہیں ہوا، جب پاکستان کے قومی سلامتی کے اوپر تو حملہ، فوج کے اوپر حملہ، بلکہ اب یادگاروں، عمارتوں اور سمبل، یہ عمارت نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ جی یہ عمارت ہے، تو یہ عمارت نہیں ہے، یہ پاکستان کی رسپیکٹ ہے، عزت ہے۔ پاکستان کا آپ کا وہ جہاز جو وہ کوئی ایک جہاز نہیں ہے، ایسے 10 جہاز پاکستان قربان کر دے، 10,000 جہاز، لیکن اس جہاز کی اہمیت ہے جس نے 1965 میں 6 انڈین جہاز کو گرایا تھا، اور وہ ایک سمبل ہے، پاکستان کا وقار ہے۔ اسی طریقے سے جو جناح ہاؤس تھا وہ پاکستان کا وقار ہے، کور کمانڈر ہاؤس ایک طریقے سے پاکستان کا وقار ہے، ریڈیو پاکستان ایک وقار ہے۔ تو اور وہ جو شہداء کی آپ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، وہ جو چوک تھا اس کے اوپر جو جس طریقے سے پتھراؤ کیا، مارا، اس کو جلایا، وہ پاکستان کا وقار ہے۔ اور انسان، بھائی آپ کس کے لیے جان دیتے ہیں؟ جب شہید ہوتے ہیں تو کس کے لیے دیتے ہیں؟ اس مٹی کے لیے دیتے ہیں نا، تو یہ مٹی ہے، تو مٹی کے لیے کیوں دیتے ہیں؟ نہیں، یہ مٹی جو اس باؤنڈری کے اندر ہے یہ پاکستان ہے، یہ آپ کی ماں ہے، اس کے لیے آپ جان دیتے ہیں۔ تو یہ بھی جو چیزیں ہیں یہ کوئی عمارت نہیں ہے، یہ کوئی ایک کھلونا نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کا وقار ہے، اور اس کے لیے ہزاروں پاکستانی لاکھوں پاکستانی اپنی قربانی دینے کو تیار ہیں، اور 1 انچ کے اندر آنے کو کسی کو اجازت نہیں ہے، دشمن کو یا کسی کو بھی۔ تو آپ سوچیں کہ 1 انچ مٹی کا ہی جائے گا نا، لیکن مٹی ماں ہے، پاکستان ماں ہے۔ ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر پابندی ہے، لیکن عمران خان صاحب اور کافی لوگ ان کے ابھی چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ حرکتیں ایسی ہوئی ہیں نا، خود گلٹی ہیں بہت سے لوگ۔ اب یہ کہ جی کوئی پریشر ہے، کوئی چیز ہے، نہیں، خود گلٹی ہیں کافی لوگ، اور جو گلٹی نہیں ہیں وہ ان کے بیانات آ رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں میں پھر کہتا ہوں ارباب اختیار کو کہ ان 7 لوگوں کو ضرور ٹرائل کریں جو کہ عمران خان کے ساتھ مل کر جنہوں نے اس تباہی میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹاپ پہ آتے ہیں اسد عمر، اس کے بعد اس میں آتے ہیں آپ کے عمران اسماعیل، اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری، اس کے ساتھ ساتھ بابر اعوان، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو لیگلی تباہ کر رہے ہیں بابر اعوان، علی ظفر، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سندھ کا آپ کا علی مادل شیخ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پی ٹی آئی کو دہشت گرد بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اس میں شیخ رشید بھی ہے۔ تو یہ وہ چند لوگ ہیں جن کو اسٹیٹس اداروں کو بھی چاہیے اور آپ کے حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں، ان کو کسی صورت میں معاف نہ کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی لوگوں کے اندر آپ کے
علی امین گنڈاپور اور مراد سعید ایک طرف ان کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ پیک ہے۔ اسد عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسد عمر فوج سے لڑانے میں عمران خان کو یا آپ کے پی ٹی آئی کو، بلکہ عمران خان تو خیر ہمیشہ سے فوج کے خلاف رہے ہیں، ان کے دل میں ہمیشہ سے نفرت رہی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے اور جب وہ ایک عام کرکٹر تھے اور جب ان سے انٹرویو کیا جاتا تھا اور جب وہ سیاست میں آئے تو اس وقت سے وہ فوج کے بارے میں کتنی خطرناک بات کرتے تھے۔ تو فوج سے تو ہمیشہ نفرت کی انہوں نے، اور وقتی طور پر ان کی محبت ہوئی جب انہوں نے جو ان کو اقتدار فوج نے دیا۔ اسد عمر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کہ وہ بیک بون ہے اور ان کی باتیں سنی جاتی، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسد عمر کہہ رہے ہیں وہی عمران خان کہہ رہے ہیں۔ تو اسد عمر، فواد چودھری، بابر اعوان، علی ظفر، اس کے بعد یہ یہاں علیم عادل شیخ، عمران اسماعیل، ان کو اسٹیٹ ضرور مانیٹر کرے، کسی بھی صورت میں ان کو ایزی نہ چھوڑے، کیونکہ اس پوری تباہی میں ان کا کہیں نہ کہیں بڑا رول ہوگا۔ باقی یاسمین راشد سامنے آ گئے، شہریار آفریدی سامنے آ گئے، علی امین گنڈاپور سامنے آ گئے، مراد سعید سامنے آ گئے، لیکن کچھ لوگ چھپ کر سارا کام کر رہے تھے، اس میں شیخ رشید بھی شامل ہے، وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا، اب ظاہر ہے کہ پوری اسٹیٹس، حکومت، عوام اور انتظامیہ، سیاسی جماعتیں، پارلیمنٹ، ہر جگہ اب ایک چیز سامنے ہے کہ جس نے بھی 9 مئی کا واقعہ، کیونکہ اب تو قومی سلامتی میں یہ کمیٹی میں ڈسکس ہو گیا کہ یہ یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا، اور آج پھر میں نے دیکھا کہ جناب آرمی چیف نے جو سیالکوٹ گیزن کا انہوں نے دورہ کیا تھا وہاں پہ، اور انہوں نے بہت سختی سے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں جنہوں نے 9 مئی کے واقعے میں شہداء کی تصویروں کو، جہاز کو، سمبل کو، کور کمانڈر آفس کو، جی ایچ کیو کو جس طرح نقصان پہنچایا، ان کے لیے معافی نہیں ہے، کسی صورت میں معافی نہیں ہے، اور آلریڈی آرمی ایکٹ شروع ہو چکا ہے۔ اور صرف وہ نہیں کہ جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے اکسایا ہے، جنہوں نے منصوبہ بندی کی ہے، جنہوں نے یہ سارا پروگرام کیا ہے، جنہوں نے ان کو دہشت گردی پہ کرنے کے لیے کال دی ہے، وہ سب کے سب جس کی رپورٹ ساری موجود ہے ان کے پاس، تو وہ ایکشن لینے جا رہے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت۔ تو یہ ایک بڑا، اس کے باوجود کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جی سہولت کار ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، اور سہولت کار آؤٹ آف وے جا کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے آرمی ایکٹ کا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کو ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی ہے کہ عمران خان صاحب اب ان کارکنوں سے جنہوں نے جلایا ہے، دہشت گردوں سے اپنے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو وہ سب روپوش ہونا شروع ہو گئے، ماں سوائے جو زما پارک میں جو کرمنلز اور دہشت گرد، یہ اطلاع ہے، گورنمنٹ کی اطلاع ہے، گورنمنٹ نے اطلاع دی ہے کہ وہاں پہ زما پارک میں اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کرمنلز ہیں، دہشت گرد ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی میں جلاؤ، گھراؤ، تشدد، مار پیٹ، چلانا، قتل و غارت گری، جو کچھ بھی دہشت گردی ہوئی ہے، بغاوت ہوئی ہے، اس میں یہاں لوگ ہیں، شاید 40 کا کوئی نمبر بتا رہے ہیں۔ اور حکومت پنجاب نے واضح طور پر عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کو حوالے کر دیں، ادروائز پھر ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ خبر میڈیا میں آنے کے بعد اب وہاں سے لوگ کھسکنا شروع ہو گئے، وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ وہاں سے بھی فرار ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی یہ اندازہ کر لیا ہے کہ جی اب، حالانکہ عمران خان صاحب اس کو اپنی گرفتاری سے لے رہے ہیں، ان کی گرفتاری یا جو کچھ بھی ہے وہ تو نیب کرے گی، نیب کا سلسلہ چل رہا ہے، انہوں نے بلایا ہے، نیب والے آئے ہیں، نہ آپ کی بشرا بی بی اس کو ریسیو کر رہی ہیں، نہ عمران خان، بلکہ بڑی مشکل سے ان کے کوئی لیگل ایکسپرٹ نے اسے ریسیو کیا ہے، تو وہ تو ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو دہشت گرد اس وقت زما پارک میں ہیں، پہلے بھی ہم نشاندہی کی تھی کہ زما پارک میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، اور پھر یہ ثابت ہوا، پھر نکلا، پھر
پھر دیکھیں کتنے لوگوں کا پتہ چلا کہ اس میں یہ لوگ افغانستان سے آئے تھے، پیسہ دے کے ان کو بلایا گیا تھا، ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، منظم لوگ تھے، سب یہ بات مانتے ہیں. خود ان کے پی ٹی آئی کے لوگ جو چھوڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکن تھے اور بڑے منظم، کچھ ایسے لوگ تھے جن کے چہرے ہم نہیں جانتے وہ کون لوگ تھے، لیکن وہ بڑی پلاننگ سے بڑے منظم طریقے سے دہشت گردی کر رہے تھے. تو وہ زما پارک میں آ کے انہوں نے تحفظ لیا تھا، لیکن حکومت انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پہ وارن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کو ہمارے حوالے کر دیں. عمران خان ان کو حوالے کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہ ایک طریقے سے ایڈمٹ ہوگا کہ عمران خان نے ان کو رکھا ہے. تو ان کی لیگل ٹیم کبھی بھی عمران خان کو یہ مشورہ تو نہیں دے گی کہ آپ ایگری کریں، کہ وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں. وہ الگ بات ہے کہ جی لا فورسز ایجنسیز، پولیس، رینجرز ریڈ کرتی ہے اور وہاں ان لوگوں کو گرفتار کرتی ہے جو زما پارک میں چھپے ہوئے ہیں، جنہوں نے وہاں تحفظ لیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے کہ جی ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں، عمران خان کو خطرہ ہے. وہ دراصل لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کرائم کیا ہوا ہے، اور ان میں سے 40 افراد جو ہیں یہاں پر موجود ہیں جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے. تو کبھی بھی عمران خان صاحب اس چیز کو ایڈمٹ کر کے تو نہیں دیں گے، تو چنانچہ ان پر ایکشن ہوگا. لیکن اب میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اسی لیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی تیزی سے پولیس اور سیکورٹی فورسز نے زما پارک کی طرف رن کرنا شروع کیا ہے اور اس کو کارڈن کرنا کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ان کو بھاگنے نہ دیا جائے. تو اب زما پارک کے اندر سے وہ دہشت گرد اطلاع کے مطابق کہیں اور نکل رہے ہیں جب سے حکومت پنجاب نے الٹیمیٹم دیا ہے. اب کتنے لوگ رہ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو پولیس اور رینجرز اور انٹیلیجنس ادارے پکڑتے ہیں، وہ آئے گا. لیکن یہ کھیل جو خان صاحب نے شروع کیا تھا، یہ کھیل اب اپنے اختتام کو آنے والا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز ریاست سے اور پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.